السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی نشست بھی ہماری مسائل روزہ کے حوالے سے ہے۔ کل تک آپ نے جو گفتگو سماعت کی تھی اس میں آپ نے جانا تھا کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اور اگر غفلت سے قے نکل گیا، خود بخود نکل گئی، جان بوجھ کر نہیں نکلی، قے آئی اور خود بخود حلق سے اتر گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس ڈر سے کسی نے کہ روزہ ہوں اور الٹی کر دوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس خوف کے ساتھ اس نے قے کا پانی ہو یا کھانا یا جو کچھ بھی چیز ساتھ میں آ رہی تھی اس کو اگر اس نے کھا لیا یا نکل لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم چند ضروری روزمرہ سے متعلق مسائل پر واقفیت حاصل کریں گے۔ مسئلہ: بات کرنے میں ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا، روزہ نہ ٹوٹا مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، کھنکار آتی ہے، بعض لوگوں کو کھنکار تو ہیں لیکن ساتھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ اس طرح سے ہم نے کچھ کیا تو وہ لعاب جو ہوتا ہے، جو جمع سا ہوتا ہے، وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو نزلے کی، زکام کی شکایت ہوتی ہے تو بلغم بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو یہ بھی حلق سے نیچے، حلق کے اندر ہی رہ کر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کھنکار سے یا کھنکار میں کوئی چیز آیا اس کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوران گفتگو بات چیت کرتے وقت اگر کسی کے منہ سے لعاب زیادہ نکل رہا ہے اور اس کے ہونٹ تر ہو جاتے ہیں تھوک کے سبب تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا پھر اسی طریقے سے ہم گفتگو کے بعد اس طرح اپنی زبان سے ہونٹوں کو تر کر لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ دانتوں سے خون نکلا، حلق تک پہنچا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن حلق سے نیچے اتر گیا اور مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی چیز سے ٹکرا کر دانت سے خون نکل آیا، چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، اور وہ خون آپ نے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر آپ نے اس کو تھوک دیا، کلی کے ذریعے منہ صاف کر دیا اور کسی بھی طرح سے خون کے اثرات آپ اب حلق میں محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اللہ سے ہزار نہ کرے، کسی کی ہاتھا پائی ہو جائے کسی سبب سے، اول تو روزے میں جھگڑا کرنا منع ہے، فرمایا حدیث پاک میں اس کی خاص ممانعت آئی کہ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو کہہ دے کہ بھئی آپ روزے سے ہیں۔ بالفرض اگر کہیں اس طرح کا کوئی حادثہ خدا نہ کرے درپیش آئے کہ ہاتھ پائی ہو جائے اور خون نکل آئے منہ سے، تو اگر منہ سے خون نکل آیا، منہ میں جمع بھی گئے اور آدمی نے اسے مسلسل تھوک دیا، کلی بھی کر لی، لیکن اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے، یا خون حلق سے خود بخود نیچے نہیں اترا ہے، خود بخود یا انجانے میں خون نیچے نہیں اترا ہے حلق سے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون حلق سے دانت سے نکل کر نیچے پہنچ جاتا ہے، حلق کے نیچے، حلق تک پہنچا نہیں ٹوٹا، حلق کے نیچے آیا روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلے کو ذہن میں رکھیں، حلق تک پہنچنے پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر پڑھ لیتا ہوں، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ بھولے سے کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہ گیا، اور نکل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کام کے دوران بھول سے اٹھا، اسے یاد نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں اور اس نے کچھ کھا لیا، چاہے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول سے ایک نوالا دو نوالا نہیں، ایک پلیٹ دو پلیٹ بھی کھا لے اور اسے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ روزے سے ہے، وہ غفلت میں کھایا جا رہا، تو فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے کھلایا، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ بھول کر کھا رہا ہے۔ ہاں اگر یاد آ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ارے میں روزے سے ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، میرا روزہ ٹوٹ گیا کھانا کھاتے ہوئے، تو
اب تک جو اس نے کھایا تھا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اب اس کے خیال سے کہ میں اتنا کھا چکا ہوں روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب جو کھائے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ میں اس کے نوالا موجود تھا، اس نوالے کو اس نے نگل لیا یاد آتے ہی کہ ارے میں تو روزے سے تھا، لیکن اس نے اس نوالے کو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نوالا نگلنے کے بعد اس کو یاد آیا ارے میں روزے سے تھا، تو اب تک کہ جو کچھ کھایا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی، وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سحری کے بعد اگر کوئی چیز سونف کھا لیتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، تل کے برابر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے اور وہ اس کو دانتوں سے چباتا ہے، تل کے برابر کوئی چیز اس نے تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں گیا، لیکن اس نے چبایا اور اتری تو ظاہر اس کا مزہ اس کے حلق میں جائے گا اور اترے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اچانک تھوک کے ساتھ نکل گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، تل یا تل سے برابر کوئی چیز تھی، تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بھی اگر وہ چیز جب تھوک کے ساتھ میں حلق سے نیچے اتر رہی تھی، چاہے وہ تل ہو، چاہے وہ زیرہ ہو، چاہے تل جیسی کوئی چیز ہو جو باریک سی ہو، اتنی چھوٹی سی مہین سی، اگر وہ اترتے وقت میں حلق میں مزہ دے رہی ہے، اس کا مزہ ہمیں آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی کھا سکتے ہیں، پھر اس میں کچھ لوگ مزید یہ کرتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے اذان جب تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک بھی کھا سکتے ہیں۔ تو بھیا ایسا کہیں کسی فقہ میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ خدارہ اس طرح کے مسئلوں سے، خود ساختہ ایجاد کردہ مسئلوں سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ کبھی کسی عالم دین سے یہ مسئلہ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے؟ کس بنا پر آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، یا خود اخذ کر لیا، یا آپ نے کہاں سے جان لیا اس مسئلے کو؟ کہاں سے یہ لے آئے مسئلہ نکال کر آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اب آپ صبح صادق کا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ اور ہم رمضان شریف کا جو رمضان کارڈ دیکھتے ہیں اس میں جو وقت دیا ہے وہ ہمارے لیے انتہا وقت ہے، اس وقت سے ہم آگے ہرگز نہ جائیں۔ دیکھیے ہمارے ہی پڑوس میں ایسا ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھڑی کے اندر، مثال کے طور پر اس وقت میری گھڑی میں اگر میں عرض کروں اور میری گھڑی میں ہو رہے ہیں 4:01، شام کے 4:01 کا وقت ہو رہا۔ اب ایسے میں اگر میں بازو میں پڑوس میں گھڑی کے کسی کی در چیک کروا لوں تو مجھے پتا چلے گا وہاں 4:03 یا 4 منٹ ہو رہے ہوں گے یا 5 منٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ہی گھر میں دوسری گھڑی کا وقت اگر میں چیک کر لوں تو 4:03 یا 4 منٹ اس میں ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اس کارڈ کے وقت پہ ہی آپ اپنی سحری کو مکمل کریں گے، اس کارڈ کے وقت پر، اس سے زیادہ آپ وقت ہرگز نہیں لیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 2 منٹ اور ہے، 3 منٹ اور، جیسے ہی وہ وقت مکمل ہوتا ہے، اعلان امام صاحب مسجد کے ذریعے، مؤذن صاحب کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، نہیں پہنچتا آپ کارڈ میں دیکھ لیجئے، اسی وقت اپنا کھانا پینا مکمل روک لیجئے، کلی کر لیجئے، دانتوں کو صاف کر لیجئے اور اپنے منہ کو صاف کر لیجئے۔ خدارہ اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں اور فاقے کا شکار نہ ہو، روزے کی جو فضیلت عظمت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، ورنہ ہوگا یہ کہ 30 دن آپ تو اپنے نزدیک روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نہ وہ خدا کے نزدیک روزہ، نہ شریعت کے نزدیک روزہ، دین کے نزدیک روزہ، نہ آپ کو روزے کا ثواب ملا، نہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اس لیے برائے کرم اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے جو سحری کا وقت چلتا ہے اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا ہے اور اس کے وقت کے ساتھ ہی آپ کا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ابھی 4:01 اگر ہو رہے ہیں، 4:01 پر ہی سحری کا وقت میں، اب 4:01 پر میں کھانا پینا روک دوں، اب میں نوالا بھی اگر منہ میں تو اس کو نوالے کو میں تھوک دوں، 1 منٹ باقی ہے میں کھا لوں گا، میرا روزہ ہو جائے گا، واللہ ہرگز ایسا نہ کریں، نہیں کریں آپ۔ اسی وقت اس نوالے کو اگال دیں، آپ نگل نہ لیں، تھوک دیں، بار کر دیں آپ، اور فوراً کلی وغیرہ کرا کر اپنے منہ کو، اپنے حلق کو، گلے کو مکمل طور پہ صاف کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، دوا کوٹی
یا آٹا چھانا اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ حکمہ اور اطباء پہلے زمانے میں کچھ دواؤں کو کوٹا کرتے تھے، اس کا صفوف بناتے، اس کا پاؤڈر بناتے تھے، تو اس کی اٹھتا تھا، دھواں اٹھتا تھا، پاؤڈر کی شکل میں وہ اٹھتا تھا جب ہوا اس پر لگتی تھی، تو اس سے بھی فقہاء فرماتے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح گھر میں پہلے زمانے میں جب گیہوں وغیرہ پسوا کر منگواتے تھے اور آٹا چھانا جاتا تھا پہلے، اب تو آٹا چھاننے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، شاذ و نادر کہیں وہ روایت دیکھنے میں آتی ہو، لیکن اگر یہ آج بھی کہیں یہ مسئلہ کسی کے سامنے درپیش ہو، چاہے وہ اب آٹا ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ بیسن ہو، کسی بھی طرح کی اس طرح کوئی چیز چھانی جا رہی ہے اور وہ اڑتی کی ہوا کے اثر سے اور اس کا اگر حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہ ٹوٹا۔ مسئلہ، بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ مسئلہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیگم کو چھوا جا سکتا ہے، اہلیہ کو پکڑا جا سکتا ہے شفقت و محبت کے ساتھ میں، یہاں تک کہ فقہاء نے فرما دیا کہ اگر آپ فرط محبت سے اپنی زوجہ کا بوسہ بھی لے رہے ہیں تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر شرط کیا لگا دی کہ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا، ڈسچارج نہ ہوا۔ بوسہ لیا یا چھوا، خدا نہ کرے انزال ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انزال نہیں ہوتا ہے، انسان فرط محبت میں اپنی زوجہ کو چھو لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے یا بوسہ بھی لے لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں جسے نائٹ فال کہتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ ان کی علامت ہے، مردوں میں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انہیں انگریزی میں جسے نائٹ فال کہتے ہیں، اردو میں اسے احتلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، مگر جان لیں کہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ غسل کر لیجئے، آپ روزہ دار ہیں، غسل کرتے وقت احتیاط میں نے جیسے پہلے روز مسئلے میں عرض کی تھی آپ سے کہ غرغرہ نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں، نارمل کلی کیجیے اور نارمل ناک صاف کریے جیسے ہم وضو میں اپنے کلی کرتے ہیں اور ناک صاف کرتے ہیں، غرغرہ نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک باسے تک پانی نہ پہنچائیں۔ غسل کرنے آپ پاک ہو گئے، احتلام ہو جانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔